بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، ہمارا یہ جو سلسلہ درس تھا جس میں ہم بحث کر رہے تھے اعجاز یعنی معجزے کے بارے میں، جس میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ قرآن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری معجزہ ہے، جس کو ہم معجزہ خالدہ کہتے ہیں، اور یہ تا قیامت تک معجزہ رہے گا۔ اور اس کے اعجاز کس حوالے سے ہے، یعنی معجزہ کیسے یعنی یہ معجزہ ہے، اس کے اپنے اندر کمالات ہے یا ظاہری صرفہ کی وجہ سے یہ معجزہ ہے۔ اس میں بہت سارے اختلافات تھے جن کو ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا کہ آیا جب آپ معجزہ کہتے ہیں تو آیا قرآن ایک پہلو سے ایک خاص جہت سے معجزہ ہے یا مختلف جہات سے، تو اس کو بھی ہم نے بیان کیا کہ مختلف جہات سے معجزہ ہے۔ آج ہم بیان کریں گے علماء کے اقوال کو، کہ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ صرفہ کا بھی احتمال ہے کہ بعض لوگ اس کا قائل ہے اور بعض لوگ اس کے ذاتی اعجاز کا قائل ہے، تو اس میں کون سا مکتب کس نظریے کے قائل ہے، کون سا عالم کس نظریے کے قائل ہے، اس لحاظ سے ہم نے کچھ چیزوں کو ذکر کرنا ہے۔ تو آج کے درس کا ہمارا عنوان بنے گا اقوال علماء در اعجاز قرآن، یعنی قرآن کا معجزہ ہونے کے لحاظ سے علماء کے اقوال کیا ہے کہ کون عالم کس احتمال کے قائل ہے۔ پہلے محتملات ہے، اب ہے اقوال۔ اب اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ ثم لما كان الشریف المرتضى من اعاظم الامامیت قائلا بالصرفة اسندوا القول بالصرفة الیہم والا لم يذهب الامامیہ۔ مکاتب فکر میں ذکر کرتے ہوئے یہ بیان فرماتے ہیں شارح کہ امامیہ قول صرفہ کے قائل نہیں ہے۔ یہ جو قول صرفہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ قرآن کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کا معجزہ ہونا اس لحاظ سے ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے خیالات، ان کے قوہ بشری کو ہٹا دیا ہے اس چیز سے، اور اس چیز سے دور کیا ہوا ہے، لہذا لوگوں کے اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ سارا کا سارا کمال قرآن کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے لوگوں کو مجبور کیا ہے اور عاجز ہے لوگ اس کے مقابلہ کرنے سے، اس پہلو سے کہ اللہ درمیان میں مانع ہے، یعنی تکوینی لحاظ سے یہ معجزہ ہے، تشریعی لحاظ سے قرآن کے اپنے ذات میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ جس کا لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہم نے کہا تھا صرفہ والی نظریہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس نظریے کے، صرفہ والی نظریے کے امامیہ قائل نہیں ہے۔ لم یذهب الامامیہ، امامیہ اس کی طرف نہیں کیا ہے۔ امامیہ کا مطلب یعنی جو مکتب تشیع ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور اس کے اندر اتنے کمالات ہیں ہر جہات سے، ہر پہلو سے، فصاحت و بلاغت و اسلوب و صناعت و علمی و اخبار غیبی وغیرہ ذالک، تمام جہات، تمام فنون کے لحاظ سے قرآن حد کمال، حد درجہ کمال ہے۔ اس میں کوئی بھی تحریف نہیں ہوئی ہے، ایک حرف بھی تحریف اس میں نہیں ہوئی ہے، اور یہ کمال درجہ انتہائی بلاغت و فصاحت اور باقی فنون ہے، لہذا اس وجہ سے کلام اللہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے منع کیا ہوا ہو۔ لیکن اس قول کی نسبت، صرفہ کی نسبت امامیہ کی طرف دی گئی ہے، یہ قول شہرت پکڑ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ مرتضی شریف مرتضی جو کہ اعظم یعنی سید مرتضی جو کہ بزرگان امامیہ میں سے ہے، بزرگ علماء امامیہ میں سے ہے، ان کا قول ہے۔ لیکن ایک شخص کے قول آپ کسی پورے مکتب کی طرف نہیں دے سکتے، کیونکہ ایک قول غلطی کر سکتا ہے، پوری مکتب نہیں کر سکتا۔ قول نمائندہ ہو سکتا ہے کچھ لحاظ سے، لیکن اگر وہ غلطی کر جائے تو اس کے اپنی ذاتی غلطی شمار ہوگی، یہ پورے مکتب کی غلطی شمار نہیں ہوگی، لہذا
کہ جن لوگوں نے امامیہ کی طرف صرفہ والے قول کی نسبت دی ہے ان کا اشتباہ ہے، یہ صرف نظریہ سید مرتضیٰ ہے نہ کہ تمام امامیہ کا۔ علی الاطلاق الی الصرفہ، یعنی بطور مطلق امامیہ صرفہ کی طرف نہیں گئے، ان میں سے ایک دو بزرگان گئے ہیں لیکن ان کی وجہ سے پوری نسبت پورے مکتب کی طرف پڑی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اقول شارح فرماتے ہیں کہ اختلاف الناس ہونا، یہاں پر لوگوں میں اختلاف ہوا، بہت سارے اقوال پیش آئے۔ فقال الجبائیان، جبائیان والے کہتے ہیں کہ ان سبب اعجاز القرآن فصاحت ہو، قرآن کی جو اعجاز ہے وہ صرف اس کی فصاحت کے لحاظ سے ہے، یعنی قرآن ایک فصیح کتاب ہے کیونکہ واضح ہے، اپنے پڑھنے والے کو مطالب جلدی سمجھا دیتا ہے، تو اس لحاظ سے صرف فصیح ہونے کے لحاظ سے یہ معجزہ ہے، باقی دیگر پہلوؤں میں اس میں کوئی کمال موجود نہیں ہے۔ ان کا یہ قول اس بات کے لحاظ سے درست ہے، اس لحاظ سے کہ انہوں نے قرآن کے اندر کمال ذاتی کا یہ لوگ قائل ہو گئے، لیکن ان کا قول اس لحاظ سے درست نہیں کہ انہوں نے انحصار کیا ہے اعجاز قرآن کو صرف فصاحت کے اندر۔ فقال الجوینی، جوینی فرماتے ہیں کہ هو الفصاحت والاسلوب معا، قرآن کا معجزہ ہونا فصاحت اور اسلوب دونوں لحاظ سے ہے، یعنی قرآن فصیح بھی ہے لیکن اور اس کی اسلوب بھی اس طرح سے ہے کہ یہ معجز ہے اور لوگ اس کے اسلوب میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وعنا بالاسلوب الفن والضرب، اس کے اندر جو مثالیں پیش کی گئی اور اس کے اندر جو فنون استعمال ہوئے اس لحاظ سے قرآن معجزہ ہے، یہ بھی ایک قول ہے۔ وقال النظام والمرتضی، مکتب تشیع میں مرتضی اور دیگر دوسرے طرف سے نظام، ان دونوں کا نظریہ ہے کہ هو الصرفہ، کہ قرآن کا اعجاز از لحاظ صرفہ ہے۔ صرفہ بمعنی، اس معنی میں کہ ان اللہ تعالی صرف العرب، کہ اللہ تعالی نے عرب کو صرف کیا ہے، ہٹا دیا ہے، ان کو منع کیا ہے، ومنعہم عن المعارضہ، اور ان کو روک دیا ہے قرآن کی معارضے سے، یعنی ان سے اس اختیار کو، اس قوت کو، اس توجہ کو ان سے ہٹا لیا ہے۔ واحتج الاولون، اور اولون کا یعنی احتجاج ہے، ان کا یہ قول ہے، یعنی اولون کا مطلب یعنی جبائیان اور جوینی، ان کا نظریہ یہ ہے کہ بأن المنقول عن العرب، یعنی انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ قرآن، یہ جو صرفہ والے کہتے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ قرآن کا لوگوں نے مقابلہ کیا ہے، اور ان کے احتجاج یہ ہے کہ بأن المنقول عن العرب، عرب سے جو چیزیں نقل ہوئے ہیں، لأنهم كانوا یستعظمون فصاحتہ، کہ عرب اپنی فصاحت کو عظیم سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے تھے، اپنی فصاحت پر فخر کرتے تھے، لہذا ولذا اراد النابغة الاسلام لما سمع القرآن وعرف فصاحته فرده ابو جہل وقال له يحرم عليك الاطيبين۔ اسی لیے نابغہ قرآن نے، یعنی لہذا اراد النابغۃ الاسلام، نابغہ اسلام یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا آپ دیگر بزرگان، کہ انہوں نے جب لما سمع القرآن، قرآن کو سنا، قرآن پیغمبر پر نازل ہوئی، یا دیگر بزرگان جو صحابی پیغمبر تھے، انہوں نے جب قرآن کو سنا، تعریف فصاحتہ، اور اس کے فصاحت کو پہچان لیا، تو فردہ ابو جہل نے اس کو رد کیا، یعنی اس کو پیش کیا ابو جہل کے اوپر، یعنی جب انہوں نے قرآن کی فصاحت کو دیکھا، فصاحت کو سنا، وہ لوگ متاثر ہو گئے اور اس کو لے کر ابو جہل کے پاس گئے، وقال له، اور اس کے لیے کہا کہ یحرم علیک الاطیبین، کہ تم پر اطیبین یعنی دو طبیب یا دو طیب، یعنی اطیب منزہ چیزوں میں سے دونوں منزہ چیزیں تم پر کیا ہے، حرام ہے۔ وَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خبر دیا ہے، بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ، اس طرح سے کہ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ،
اس آیت میں اشارہ ایک خاص واقعے کی طرف۔ اگر اس آیت کے اگر آپ ترجمے کو دیکھیں تو ترجمے میں ہی یہ چیزیں واضح ہے کہ انہ فکر وقدر، اس نے یقیناً کچھ سوچا پھر اسے کچھ سوجا، ثم قتل کیف قدر، اس پر اللہ کی مار اسے کیا سوجی، ثم قتل کیف قدر، پھر وہی چیز تکرار فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 20 میں سورہ مدثر کی، پھر اس پر اللہ کی مار ہو اسے کیا سوجی، ثم نظر، ثم عبس و بصر، آگے کی آیتوں میں فرماتے ہیں کہ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر آخر آیت میں آگے بیان فرماتے ہیں کہ ثم عبس و بصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، ثم ادبر واستکبر، پھر پلٹا اور تکبر کیا، فقال، پھر کہا کہ ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ جادو کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی یہ جادو کے سوا کچھ بھی نہیں جو منقول ہو کر آیا ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف بشر کا کلام ہے، یعنی پہلے کیا کہا، یعنی وہ مراتب ترتیب وار، ایک دم اس نے جب اس کلام کو سنا اس پر بہت سارے اثر ہوئے، لیکن جب اثر ہوا تو اس نے اس چیز کے جی چڑانے کی کوشش کی اور اس میں تعویل کرنے لگا، اور اس میں ولید بن عتبہ اس کے بارے میں بھی یہ چیز نقل ہے کہ اس نے کہا کہ لقد سمعت من محمد آنفا کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن، کہ میں نے محمد سے ابھی ایک کلام سن کے آیا ہوں کہ جو کہ نہ انسان کا کلام ہے نہ جن کا ہے، ان لہ لحلاوہ، کہ اس کلام میں بڑی حلاوت ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، اور اس پر ایک زیبائی چھائی ہوئی ہے، وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُثْمَرٌ، اس کی ڈالیاں پھلدار ہے، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدَقٌ، اور اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہے۔ کشاف میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، تو لہذا اس کے سننے سے وہ ان لوگوں پر کیا ہوا، یعنی تأثر تو ہوئے، اثر تو قرآن کا ہوا، لیکن وہ لوگ قبول نہیں ہوئے، کیوں، ثم ادبر ثم استکبر واتبار، یعنی تکبر کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جی چڑھاتے اور قرآن کے احکامات اور ان مطالب کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو لہذا اس کا یعنی عرب اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے، اور اس وجہ سے وہ لوگ قرآن کو قبول نہیں کرتے اور اس کو جادو سمجھتے تھے۔ وَلِأَنَّ الصُّرْفَةَ لَوْ كَانَتْ سَوَاءً فِي إِعْجَازِهِ، اگر قرآن صرفے کی وجہ سے معجزہ ہوتا، یعنی قرآن کے اندر خود کچھ تو نہ ہوتا، تو ان لوگوں کا یہ قول کہنا کہ قرآن میں ایسی حالات یہ چیزیں مجھ پر اثر کیے، پھر وہ اپنے انانیت کی وجہ سے وہ قبول نہ کرنا اپنے جگہ پر، تو اس کی نوبت ہی نہ آتی، بلکہ وہ ان چیزوں کی طرف سوچتا بھی نہ، اور پیغمبر ان میں غور و تدبر، افلا یتدبرون فی القرآن ما لا قلوب اقفالها، اس طرح کے بہت سارے آیتیں جو نازل ہوئے کہ قرآن میں تدبر کرو، تعقل کرو، لو کننا نسمع او نعقل، ہم سنتے یا عقل کرتے تو پھر ہم ما کننا اصحاب السعیر، ہم جہنم میں نہ جاتے، تو اس طرح کی یہ بہت ساری چیزیں نقل ہوئے ہیں۔ ان تمام میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کے اپنے اندر بہت کچھ ہے، سب کچھ قرآن کے اپنے اندر ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مجبور کیا ہوا ہے کہ اس کے مقابلہ نہ کرے، بلکہ تحدی جو قرآن ہے وہ ذات قرآن، مضامین قرآن، فرامین قرآن اور اعجاز بالذات ہے، نہ کہ صرفہ کی وجہ سے۔ وَلِأَنَّ الصُّرْفَةَ لَوْ كَانَ سَبَبًا فِي إِعْجَازِهِ، اگر قرآن کا معجزہ ہونے میں صرفہ کا کمال ہوتا تو لَوَجَبَ أَن يَكُونَ فِي غَايَةِ الرَّكَاكَةِ، تو رقیق ہونی چاہیے، لوگوں کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لأن الصرفة عن الرقیق ابلغ فی الاعجاز، کیونکہ صرفہ رقاقت کی طرف سے، رقیق کی طرف سے، یہ صرفہ اعجاز میں بہت زیادہ ابلغ ہے، یعنی زیادہ بلیغتر ہے، یعنی لوگوں کا یعنی اس کی طرف توجہ بالکل ہی نہیں جانا چاہیے۔ لوگ کہے کہ فلانے یہ مجھ پر متاثر ہوتا ہے، یہ چیز ہے وہ چیز ہے، اس کی کمالات کو کچھ چیزوں کو مانے، پھر لوگ اس پہ سوچنے لگے، پھر اس سے توجہ ہٹ جائے، تو اس صورت میں یہ یعنی صرفہ کا محقوق صدق نہیں آئے گا، کیونکہ اگر آپ کہتے کہ صرفہ کے یعنی اس کے قائل ہے، تو اس صورت میں ابتدائی لہجے میں لوگ ان کی توجہ ہی اس کی طرف
نہیں جانا چاہیے اور مقابلے سے رخ ہٹنا چاہیے۔ مطالبات علم بالضرورہ یعنی صرفہ میں صرف یعنی رقیق سے صرفہ کیا ہے؟ ایک باطل ہے، لہذا صرفہ یعنی اعجاز کے لیے صرفہ ہونا یہ بھی کیا ہے؟ بالذات باطل ہو جائے گا۔ واحتج السید المرتضی بأن العرب كانوا قادرين على الفاظ مفردات وعلى الترکیب، وہ کہتے کہ عرب تو اس چیز پہ قادر تھے کہ وہ مقابلہ تو کر سکتے تھے، وہ عربی جانتے تھے، مفردات اس طرح کے فساد بلاؤ تو کمال پہ تھے۔ سید مرتضیٰ کی دلیل ہے کہ وہ صرفہ کے قائل ہے، تو لہذا وہ کہہ رہے کہ عرب تو اس طرح کمال پہ تھے۔ وَإِنَّمَا مَنَعَ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ تَعْجِيزًا لَهُمْ عَمَّا كَانُوا قَادِرِينَ عَلَيْهِ، صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، اور من اس منع کی وجہ سے یہ لوگ اس چیز سے عاجز رہا ہے، نہ کہ ذات قرآن میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کا لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کی زبان اور ان کی زبان ایک جیسی ہے۔ عرب بھی فصیح کلام مرتے اور قرآن بھی فصیح کلام ہے، تو لہذا مقابلہ نہ کر سکنے کی کوئی بات نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو عاجز بنایا اور اس کی وجہ سے یہ لوگ عاجز ہو گئے اور اس کے مقابلے سے عاجز رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے ادلہ ہے۔ لہذا ہم یہ چیز معلوم ہو گیا کہ ہر طرف اپنے لحاظ سے ادلہ رکھتے ہیں، اور یہاں پر علماء کے اقوال مختلف لحاظوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔